القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کا ہر انسان پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اسی کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، اور اسی زندگی کو اپنے لیے کامیابی اور ناکامی کا سب یہی سمجھتا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ لیکن عصر حاضر نے جس طرح ہماری دنیاوی زندگی کی سہولیات کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے بڑی آسان کر دی، اس مادی ترقی نے بہت ساری چیزوں کو بڑا آسان کر دیا کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن یہاں بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن میں بڑے کمفرٹیبلی، اور گاڑی ہے آپ کے لیے ٹریول کے لیے جو ہے پلین ہیں، جس طرح یہ چیزیں آسان ہو گئیں، ٹیمپر پیڈک بیڈ ہے سونے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف انسان روحانی طور پہ اتنے ہی بے اطمینان ہیں، اتنے ہی انسیٹسفائیڈ ہیں ان کی اپنی لائف سے، جو کہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ کہ دنیاوی سہولیات تو مل گئی، لیکن روحانی اندر سے جو ہے آج سب سے زیادہ لوگوں کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، جس سے پوچھو گے وہی پریشانیوں کی لسٹ اس کے پاس ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اور روح دی ہے، تو ایک دونوں میں سے ایک چیز بھی جو ہے اس کو آپ فوڈ نہیں نا پراپر دیں گے تو پھر وہ آپ کو پریشانی رکھے گا۔ بھائی جس طرح ہم پراپرلی جو ہے آپ سن کے اندر نہ جائیں تو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی، آپ نہ جو ہے کھائیں گے وائٹامن سی تو آپ ایزیلی آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر، یہ جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں، جو انسان نہیں کرتا تو اس کی روح جو ہے اس کے اندر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ تمہارے دلوں کا اطمینان اور کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کہ جو اللہ پاک کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی اللہ والا شکایت کرتا ہو کہ مجھے جی نیند نہیں آ رہی، لیکن کتنے دیکھو کہ ملینر ہیں اور ہر چیز دنیا کی ہے، لیکن بیچارے واٹر بیڈ کے اوپر بھی کروٹیں چینج کرتے رہتے ہیں، ٹیمپر پیڈک بیڈ کے اوپر بھی کروٹیں چینج کرتے رہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ جس طرح ہم نے جسم کو تو سارا کچھ پرووائڈ کیا اس کی سہولیات، لیکن اگر روح جو ہے اس کو ہم نے نہیں اس کا پراپر فوڈ دیا تو پھر اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہوگا اللہ کا ذکر، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ So oh you who believe, remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively, abundantly, and ala bizikr Allah tatma'innu al-qulub. Lo, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala provide contentment to heart, provide satisfaction to the heart. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کے معاملے میں ہر چیز میں حد مقرر کی ہے نا عبادت میں، لیکن ذکر کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے زور لگا لو اللہ کی یاد کرنے میں۔ تو جو کوئی جتنا زیادہ اللہ کی یاد کرنے والا ہوگا اس کو اتنی ہی کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ ہوگی، اتنا ہی اس کو اطمینان ہوگا، اتنا ہی اس کو سکون ہوگا کہ اس کے چاہے جیب میں
مال ہو نہ ہو, پیٹ میں کھانا ہو نہ ہو, لیکن دل میں ضرور اطمینان اور سکون ہوتا ہے. اور یہ اطمینان سکون جو ہے انسانوں کے پھر چہرے پہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نور کی شکل میں. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد کریں. بھئی اس کی مثال جو ہے نا بزرگ دیتے ہیں کہ جیسے دیکھو یہ مسجد ہے, اس کے اندر ہمارے پاس لائٹیں بھی ہیں, اسپیکر سسٹم بھی ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارا کنیکشن پیچھے سے الیکٹرسٹی کا کاٹ دے تو پھر بتاؤ کہ یہ ساری یوز لیس اینڈ فروٹ لیس ہو جائیں گی نا. اس طرح آپ کے پاس اچھا گھر بھی ہے, کار بھی ہے, وائف بھی ہے, ہسبینڈ بھی ہے, بچے بھی ہیں, لیکن اگر روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کنیکشن کاٹ دیا تو بھی یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی پریشان کر دے گا. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی بندہ پریشان ہے پھرے گا کہ دیکھے ہر 5 منٹ کے بعد دنیا کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ سوسائڈ کرتا ہے. کتنی زیادہ ریشو ہے کہ آج جو دیکھے امریکہ میں اسپیشل آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حالانکہ گورنمنٹ اتنی اچھی ہے, اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں وہ فوڈ اسٹیمپ آپ کو دے دیتے ہیں, آپ کے لیے پاس رہنے کے لیے نہیں وہ آپ کو رہائش کا انتظام کر دیتے ہیں. تو بھائی پھر بندے کو کیا پرابلم ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو 3 مہینے گزر جاتے تھے ان کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ جن کو اطمینان مل جاتا ہے روحانی طور پہ تو وہ پھر رہتے تو اس فرش پہ ہیں لیکن مزے عرش کے لیتے ہیں. تو یہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے کس وجہ سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, او یو بلیو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ not addressing یا ایھا الکافرون, او unbeliever, او disbeliever, یا ایھا الاشرکو, او polytheist, او مشرک, یا ایھا النافقو, او hypocrites, یا ایھا الناس, او پیپل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو ایڈریس کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او believers. And what Allah subhanahu wa ta'ala now giving you message, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. O believers, let not your wealth nor your offspring, your children, your aulad distract you and prevent you from remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. And those who do so, these are the losers. ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی کافر لوزر ہیں, مشرک لوزر ہیں, بھائی وہ تو جو ہے ہی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو غور سے سنو. کسی کافروں, مشرکوں اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نہیں یہ نصیحت فرما رہے. کن کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو, اگر تمہاری اولاد تمہارے مال کی وجہ سے تم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہ رکاوٹ بن گئے, انہوں نے تمہیں نماز کے وقت کام میں بیزی کر دیا یا اولاد میں بیزی ہو گئے, اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہ سمجھا, نہ آگے پھیلایا, نہ اللہ کی یاد کی. اگر ان سارے, کیونکہ یہ جو ہے یاد الہی, کیونکہ یہ سارے جو ہے نا ذکر کی ہی فارم ہے, یاد الہی کی شکل میں ہو اور کتاب الہی کی شکل میں ہو یا پیغام الہی کی شکل میں ہو, تو یہ ساری صورتیں جو ہے اللہ کے ذکر کی ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی تم نے چھوڑ دی اس اولاد کی وجہ سے یا اس مال کی وجہ سے, تو فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا, فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی ہیں خسارہ پانے والے, یہی ہے لوزر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس لیے کمانے, کھانے, نسل بڑھانے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So Allah subhanahu wa ta'ala says,
I did not create human people and jinn except for my worship, just for my prayers. So that's why we say At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. So all prayers and all worship through word and action and sanctity for Allah subhanahu wa ta'ala only. تو ہم تو کہتا 30 سال کے بھی ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے گئے، آج تک یہی نہیں سمجھتے کہ عبادت کر کے کس کی رہے. نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، شرک بھی کرتے جاتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ جو ہے گفتگو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کے ساتھ وہاں پہ معراج شریف میں ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ میری جتنی بھی دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، وربلی ہیں، زبانی ہیں اور میری جسمانی ہیں یا کوئی مالی ہیں، اے رب العزت ساری تیرے ہی لیے. تو اللہ پاک نے بھی آگے سے پھر کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے میرے محبوب تیرے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور رحمت ہو، برکت ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپا کو اور اپنی امت کو اور پورے نیک انسانوں کو وہاں پہ بھی نہیں بھولے. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. واللہ this safety and security and this mercy and blessing for all righteous and pious, for us and all righteous and pious. کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ہے سلامتی ہمیں بھی عطا فرما، یہ رحمتیں ہمیں بھی عطا فرما، برکتیں ہمیں بھی عطا فرما، اور باقی بھی جتنے نیک صالحین ہیں، رائچیس ہیں، ان کو بھی عطا فرما. تو بھائی جب یہ اللہ کا ذکر کرو گے تو تقویٰ آ جائے گا. جب تقویٰ آ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ ایسا فرقان ہے، ایسی لائٹ ہے، ایسا نور ہے جو آپ کو جو ہے رائٹ اور رانگ میں ڈسٹنکٹ کر دے گا، کلیئر کر دے گا، اچھائی اور برائی کو صاف کر کے بتا دے گا، کفر اور شرک کو ایمان کے ساتھ اور توحید کے ساتھ سیپریٹ کر کے دکھا دے گا. تو جب یہ آئے گا تو تقویٰ آ جائے گا. تو پھر میرا اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان المتقین فی مقام امین. Indeed the righteous will be in secure place. کیا سیکیور پلیس ہے؟ فرمایا کہ جو بے شک متقی لوگ ہوں گے بڑے ہی امن والی جگہ پہ ہوں گے قیامت میں، جہاں پہ سارے پریشان ہوں گے. تو ان کو جب امن کس طرح ملے گا کہ ان کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو اعلان کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے متقی لوگو اب گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اب کوئی فیئر نہیں، کوئی خوف نہیں، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے امن اور پیس ہے. یہاں پہ تمہارے لیے کوئی بڑھاپا نہیں، اب ہمیشہ کے لیے تم ینگ رہو گے. یہاں پہ کوئی سکنس نہیں، تمہارے لیے ہمیشہ تندرست اور توانا رہو گے. یہاں پہ ہمیشہ تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی خستہ حال نہیں ہوگے. یہاں پہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لائف ہے، اب کبھی ڈیتھ اور موت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ از پلیز ود یو اینڈ ہی نیور بیکم ڈسپلیز. تو دیکھو جب یہ اس کو جو ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام ملے گا تو انسان کو اطمینان، اس لیے فرمایا کہ وہ بڑی جو ہے امن کے ساتھ ہوں گے اس جگہ پہ. اور فی جنات و عیون ودن گارڈنز اینڈ اسپرنگ. وہ جنتوں میں ایسے باغات ہوں گے، ایسے گارڈنز ہوں گے اور ایسے جو ہے چشمے ہوں گے. فرمایا کہ اس بندے کی جنت میں جو فروٹ کا ٹری ہوگا، دیکھے اس کی طرف صرف دیکھے گا نا کہ میں نے فلاں جو ہے فروٹ کھانا ہے، تو اگر لیٹا ہوگا تو اٹھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کھڑا ہے تو اسٹریچ آؤٹ کرنے کی ہاتھ ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی اس کو پیل آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ فروٹ جو ہے، وہ جو ہے پھل جو ہے، ثمرات جو ہے اس کے پاس ایسے آ جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فی جنت وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین wearing garment of fine silk and brocade and facing each other، کہ وہاں پہ فرمایا کہ ان کو جو ہے، آج تو ریشم منع ہے نا بندے کو، لیکن فائن ریشم جو ہوگا اس کے جو ہے لباس دیا جائے گا۔ اب دیکھو کہ وہاں کا ریشمی اور دبیز، ستبر یہ جو ہے فارسی کا لفظ نا، استبرق، اور وہ کہ ایسا فائن جو ہے یہ سلک کی دوسری قسم ہے، فرمایا کہ ان کو ایسا لباس دیا جائے گا۔ اب سوچو کہ اس دنیا کے اندر اتنے پیارے لباس ہیں، تو پھر وہ جنت کے لباس کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین، so we will marry them with fair, beautiful, large-eyed women۔ حور بہت خوبصورت وائٹ کو کہتے ہیں کہ وہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پاک اور پیور وائف عطا کریں گے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ جو لڑائی جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑوں سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور یہی عورتیں جو ہے حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بن جائیں گی، یہی دنیا کی بات۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، تو وہاں پہ فرمایا کہ they will call for fruit, everything they will call for, and whatever they call for the angel will provide them, and peacefully and securely، کہ وہاں پہ کیوں کہا کہ امن کے ساتھ سارا کچھ مل جائے گا، کہ دنیا میں تو ہوتی ہے نا کہ بندے کو کسی چیز کی جو ہے نا ڈمینش ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، کم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہاں پہ کوئی یہ فکر نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ایسی دیں گے آپ کو کہ پھر وہ ہر چیز کی نعمت کا جو ہے وہ ٹیسٹ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لوگ کھانے بیٹھیں گے تو 40 سال تک کھاتے ہی جائیں گے، اور ہر نوالا پہلے نوالے سے زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلائٹ اور لذیذ ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی بھوک لگی تھی، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا کہ پہلا نوالا تو بڑا ٹیسٹی لیکن آخری اندر ہی نہیں جا رہا، لیکن وہاں پہ 40 سال کھاتا ہی رہے گا اور ہر نوالا جو ہے زیادہ ٹیسٹی بنتا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، this is a bounty and graces and favors from your Lord۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، and Allah will protect them from hellfire۔ تو آپ دیکھو کہ کیوں کہا کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کہ اس سونے کی ذات پاک کا تو ہم ایک باؤنٹیز کا کوئی شکرانہ نہیں ادا کر سکتے۔ بھائی ہمیں اگر مجھے اللہ پاک بلائنڈ کر دے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، سارے کا سارا گولڈ اور سلور لگا دو، جتنا بھی ڈالر روپیز ہر کنٹری کے پیسہ لگا دو، کیا کوئی کسی کی ویژن کو واپس لا سکتا ہے؟ تو پھر اس کی تو ہم نے پوری زندگی میں ایک بھی نعمت کا، ایک باؤنٹی کا ہی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فضلا من ربک، کہ یہ تیرے رب کا فضل ہے کہ وہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انتا، آپ بھی؟ فرمایا کہ بے شک انا، میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی جنت میں جاؤں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان ہم سارے ہی گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی پہ اڑے رہنا یہ شیطان کی خصلت ہے، اور غلطی ہو جانے پہ فوراً معافی مانگ لینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ تو ہم خاکی النسل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں انہی کے جو ہے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگ لے، کیونکہ میرا سونا اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے، کلو، فرمایا کہ سارے کے سارے کلو بنی آدم خطاؤن، ایچ اینڈ ایوری چلڈرن اینڈ آف اسپرنگ آف ایڈم دے آر مسٹیکر، they are sinner، وخیر الخطائین التوابون، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، جس سے حدیث قدسی، اللہ سبحانہ وتعالی سے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، and he said each and every son of Adam, male and female except Anbiya Mursaleen, they all mistaker, they all sinner, and the best mistaker and sinner, the one who repent, the one who seek forgiveness۔ اور جب ہم معافی مانگے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ So he said, Oh my Lord, I told them, استغفروا ربکم، seek forgiveness، استغفروا ربکم، seek forgiveness of your Lord، انہ کان غفارا، indeed he is often forgiving۔ تو نمبر 1 فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اور فرمایا کہ معافی مانگو گے نا تو ایسا نہیں کہ جو آگے سے کہ او نہیں جی باپ کی طرح کہ میں نہیں معاف کرنا، ماں کی طرح جی نا اب تو میں آپ کو تھوڑی نصیحت کراؤ، بھائی کی طرح، بہن کی طرح۔ فرمایا انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر معاف کر کے یہ نہیں کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، so he will send rain upon you in abundance۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے رین مدرار بھیجے گا۔ مدرار کہتے ہیں کہ نہ اتنی زیادہ کر دے گا کہ فلڈ بن جائے، نہ اتنی کم کرے گا کہ ڈراؤٹ بن جائے۔ کیوں؟ اور پھر ایسا نہیں کہ جب آپ کو رین کی ضرورت نہیں، ہارویسٹ سیزن ہے، کہ آپ کے اوپر رین کر کے اس کو غرق کر دے۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو اس طرح جو ہے آپ کو وہ رین عطا کرے گا۔ تو دیکھو ابھی ہمارے گناہوں کی سزا ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جب رین کی ضرورت ہوتی ہے تو رین آتی نہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو رین فلڈ کی شکل میں آ جاتا۔ ابھی دیکھو نا چائنا میں کیا ہو رہا ہے، اور جرمنی میں دیکھو کہ کیسے فلڈ آ گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر رین کرے گا، بارش کرے گا مدرار۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، and Allah subhanahu wa ta'ala will bestow you wealth and children and offspring and sons۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جب معافی مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اولاد کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی۔ So Allah will grant you wealth and children۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، and he will provide on you the gardens and rivers and canals۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ندیوں کو چلا دے گا، اور تمہارے لیے جو ہے دریاؤں کو بہا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان باغات کو بڑھا دے گا۔ تو کتنے فائدے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں آئیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، جتنے مرضی گناہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 ٹائم
یہ کہتا ہے اس کے چاہے گناہ سمندر کی جاگ جتنے ہوں سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے. لیکن ریمبر which sins are related to Allah subhanahu wa ta'ala only. یہ نہیں کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے, کسی کا لون دینا ہے, کسی کی بیک بائٹنگ کی, کسی کو سلینڈر کیا, کسی کو ہرٹ کیا تو بس معافی مانگتا. یہ ہمارا برا عقیدہ ہے. اسی لیے آج گناہ ختم نہیں ہو رہے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے جو ہم سے کمی ہوئی. لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ہم نے پہلے ان سے معافی لینی ہے. اگر غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو ان سے معافی مانگ لے, اور جس کا حق ہے اس کو ادا کر دے. تو جب ہم یہ کریں گے تو باقی گناہ جو ہے پھر اللہ پاک کا بھی تو ایک گناہ رہ جاتا ہے نا. تو اللہ پاک حضور نے فرمایا کہ چاہے اس کے سمندر کی جاگ جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دے گا. تو میرے بھائی اور بہنوں سارے یہ میرے ساتھ پڑھ لو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور کچھ نہیں آتا تو اتنا ہی کہتے استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. تو اللہ forgive my all sins the day I born till today. تو اللہ سبحانہ وتعالی love to forgive. Allah subhanahu wa ta'ala is often forgiving. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of us. Some people they requested for dua. One brother, he just afflicted with this is COVID-19 and he's on ventilation. His name is Ijaz Ibasi. Please make special dua for him. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive him. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive his all sins. And maybe the reason of sometimes these, we are afflicted with something. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant him complete shifa and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him complete cure. This is other brother, this is Saeed. So he requested for dua, so he have no job. So please make a dua for him. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant him lawful earning. Amin.